آج جس کتاب کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے آخری عہد مغلیہ کا ہندوستان۔ ڈاکٹر مبارک علی مصنف ہیں۔ تقریباً 200 پیجز پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس میں مغلوں کا جو آخری دور ہے اور اس میں ان کی جو قسم پرسی تھی، جو ان کی نہایت دگرگوں حالت تھی، اس کے بارے میں سارا ذکر ہے کہ کس طرح جب ان کا زوال آنا شروع ہوا تو ان کے اخراجات جو تھے وہ تو کم ہوئے نہیں، انگریزوں کو جاگیریں دیں اور ان کو اتنا آخر میں ہولڈ ہو گیا ان کا کہ وہ صرف ان کو وظیفہ دیتے تھے، اور وظیفے میں بھی ایک اور بندہ شامل ہوتا تھا بیچ میں جو آدھے سے زیادہ پیسے کھا جاتا تھا، اور ان کو صرف اتنے پیسے ملتے تھے کہ ان کا بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ جو شہزادے تھے ان کی تعداد بڑھتی گئی، کچھ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے 500 کے قریب عورتیں اور بیویاں اور کنیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور جو شہزادے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں تھا، کیونکہ وہ قلعے کی چار دیواری میں رہتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت کوئی بھی نہیں کرتا تھا، یا تو وہ عورتوں کے ساتھ رہتے تھے یا صرف خواجہ سرا ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو جب وہ باہر نکلتے تھے تو نیم پاگلوں والی حالت ہوتی تھی ان کی، کیونکہ ان کو باہر کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا۔ کچھ انگریزوں نے یہ سوچا کہ کالج وغیرہ کوئی کھولا جائے قلعے میں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کا کچھ نظام بنے، لیکن پھر انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس وقت ہندو تاجر تھے، ان سے پیسے لیتے تھے سود پر اور سود نہیں چکا پاتے تھے، تو بہادر شاہ ظفر کے دور میں ان پر مقدمات بھی ہوئے۔ تو پھر بہادر شاہ ظفر نے خط لکھا کہ کسی بھی شہزادے کو یا کسی بھی خاندان کے بندے کو قرضہ نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، ہم قرض نہیں چکا پاتے۔ اور آخر میں جو برائے نام حکومت تھی وہ 1857 کے بعد ختم ہو گئی، جب غداری کا مقدمہ بہادر شاہ ظفر پر چلایا گیا اور اس کے بعد ان کو رنگون جلا وطن کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی وہیں پہ 1862 میں وفات ہوئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے مغلوں کی زوال کی کہ جب وہ حکومت میں تھے، جب ان کا عروج تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنی دولت کو اس طرح سے لوگوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اور انہوں نے عمارتیں بنوائیں اور بڑی بڑی اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مراعات دیں۔ تو جب وہ زوال کی طرف گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اخراجات میں کمی نہیں کی، ان کے اخراجات اسی کے طرح رہے، لیکن آمدنی میں کمی آ گئی، کیونکہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ مغل سلطنت یا مغل بادشاہ ہماری تحفظ کی نشانی ہے، اور جب ان کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو تحفظ نہیں کر پائے گا ہمارا، تو انہوں نے لگان دینا چھوڑ دیا۔ تو پھر اس سے جب ذرائع آمد کم ہونے شروع ہو گئے تو فوج بھی سفر کرنے لگ پڑی، امراء جو تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور اس کے بعد بادشاہت جو تھی وہ جب کمزوری کی طرف گئی تو انہوں نے اپنی جو جاگیریں تھیں وہ ٹھیکے پر دینا شروع کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس پر بھی اتفاق نہیں کیا، زیادہ سود بھی لینا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کا زوال جو آیا